علماء کرام یعنی علماء اہل سنت و جماعت جب لوگوں کو دیوبندیوں کی کتابیں دیکھنے سے منع کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بیجا تشدد ہے، کیونکہ علماء دیوبند تو اپنی کتابوں میں اللہ رب العزت اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی باتیں لکھتے ہیں۔ وہ لوگ بھی تو دین و شریعت اور نماز روزے ہی کی باتیں اور اچھی باتیں ہی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، پھر کیوں ہمارے علماء کرام ان علماء دیوبند کی کتابیں دیکھنے سے منع کرتے ہیں؟ کچھ لوگ اپنی ناتجربے کاری اور دیوبندیت کی حقیقت سے ناواقفی اور بے خبری کی وجہ سے ایسا سوچتے اور بعض نااہل ایسا کہہ بھی دیتے ہیں۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو ایسے ہی لوگوں تک پہنچانا سامعین و ناظرین آپ حضرات کی دینی اور مسلکی ذمہ داری ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر دیوبندیوں کی طرف سے لکھی گئی اس مشہور کتاب کی حقیقت بلکہ خرافات آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، وہ بھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ دیوبندیوں کے گھر کی کتابوں کے حوالوں کے ساتھ۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ اس ویڈیو کو آپ حضرات لازمی طور پر ان لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں گے جو علماء اہل سنت و جماعت کی تاکید کے باوجود دیوبندیوں کی کتابیں پڑھنے کو غلط نہیں سمجھتے۔ دل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین، دیوبندیوں کی اس کتاب کا نام جیسا کہ آپ جانتے ہیں یا یہاں پڑھ بھی سکتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کے ماتھے پر دیکھیں دیوبندیوں نے کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اس کتاب کے لکھنے والے کون ہیں؟ دیکھیں یہاں شبلی نعمانی اور سلیمان ندوی ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کی قربانیوں سے آگاہی کے لیے اس کتاب کو کوئی بھی پڑھنا چاہے گا، کیونکہ اس کا نام ہی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اگر آپ کو کہا جائے کہ اس کتاب میں تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تنقیص کی گئی ہے، ان کی گستاخی، ان کی توہین کی گئی ہے، تو کیا آپ اسے تسلیم کریں گے؟ نہیں نا۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ دیوبندی اپنی کتابوں کا نام ان کی مشمولات کے بالکل برعکس اور خلاف رکھتے ہیں۔ مثلا ایمان کو کمزور کرنے والی کتاب کا نام دیوبندیوں نے تقویت الایمان رکھا ہے، ایمان کو برباد کرنے والی کتاب کا نام دیوبندیوں نے حفظ الایمان رکھا ہے، اسی طرح گمراہ کرنے والی کتاب کا نام دیوبندیوں نے صراط مستقیم رکھا ہے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی گستاخی اور توہین و تنقیص والی کتاب کا نام سیرت النبی دیوبندیوں نے رکھا ہے۔ لیکن یہ سب عام لوگ یا ہر شخص نہیں جانتا، اس لیے علماء کرام چونکہ دیوبندیوں کی عیاری مکاری، ان کے مسلکی اور حقیقی چہرے اور دیوبندیوں کے اصل مقصد و منشا سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں کو ان کی یعنی دیوبندیوں کی کتابیں دیکھنے سے، بدمذہبوں کی کتابیں دیکھنے سے منع کرتے ہیں۔ لیکن سامعین، جن لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے، علماء کرام کے منع کرنے کے باوجود ان کی کتابیں دیکھتے اور پڑھتے ہیں، ان کے لیے پیش ہے دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی سے منسوب یہ کتاب، جس کا نام ہے اشرف الجواب۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 162 پر دیکھیں، یہاں وہ کہتے ہیں، دیکھیں لکھا ہوا ہے عنوان میں انبیاء علیہم السلام کی شان میں گستاخی، اور نیچے لکھتے ہیں بعض مصنفین اور واعظین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جزئی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کی شان میں صریح گستاخی ہو جاتی ہے۔ کیا؟ دوسرے انبیاء علیہم السلام کی شان میں صریح گستاخی ہو جاتی ہے۔ اب اسی صفحہ میں نیچے دیکھیں، یہاں عنوان میں ہے نبی کی ایسی تعریف جس سے دوسرے کی تنقیص ہو، اور نیچے لکھتے ہیں آج کل بعض نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب لکھی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام ہے، مولوی شبلی نعمانی کی تصنیف، اور آپ کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جامع اوصاف کمالات قرار دے کر ان کو آڑ بنایا ہے دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کی توہین کا۔ آپ کے تو کمالات ظاہر کیے ہیں اور دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام پر حملہ کیا ہے، ان کی تنقیص کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سیاست تھی، حکومت تھی، ترحم تھا، باقی اور انبیاء علیہم السلام میں سے کسی میں سیاست نہ تھی، کسی میں ترحم نہ تھا، کسی میں یہ صفت نہ تھی، کسی میں وہ صفت نہ تھی۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اپنے نزدیک مدح کی اور دوسرے انبیاء کی تنقیص کی۔ ان لوگوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم باپ کی تو تعظیم کریں اور اس کو راضی کریں اور اس کے بھائی کی توہین کریں، تو ایسی مدح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب خوش ہو سکتے ہیں؟
اور آگے کتاب کے مصنف کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اپنے دعوے کی شہادت پیش کی ہے کہ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام میں ترحم نہیں تھا، ترحم کا مادہ کم تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں سیاست کا مادہ کم تھا، درویشانہ زندگی تھی۔ آگے اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ میرے سامنے یہ کتاب لائی گئی، کاغذ اس کا نہایت عمدہ قیمتی، خط نہایت نفیس پر رونق، ظاہر تو اس کا ایسا اور اندر اس میں یہ خرافات بھری ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام میں ترحم نہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں سیاست نہ تھی، کس قدر بے ادبی کی انبیاء علیہ السلام کی شان میں۔ تو دیکھا سامعین و ناظرین، اب اس پر مجھے کچھ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے سب کچھ واضح الفاظ میں سن لیا ہے، پڑھ لیا ہے۔ اب انبیاء کرام علیہ السلام کی تنقیص کرنے والے پر خود دیوبندیوں کی کتاب میں کیا ہے، آئیے یہ جانتے ہیں، جس کے لیے پیش ہے انور کشمیری، جو دیوبندیوں کے بہت بڑے مولوی گزرے ہیں اور ان کی شان میں دیوبندی بہت کچھ کہتے ہیں۔ کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی موقع ملا تو بیان کروں گا کہ انور کشمیری کو دیوبندی کیا کیا نہیں سمجھتے ہیں۔ تو خیر، تو انور کشمیری کی اس کتاب جس کا نام ہے اکفار الملحدین، اور اس کے صفحہ نمبر 213 پر آپ خود دیکھیں، لکھا ہوا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی عیب چینی اور ان کی تنقیص و توہین سراسر کفر بلکہ سب سے بڑا کفر ہے۔ لہٰذا سامعین، اب آپ کی مرضی کہ خود دیوبندی ہی نے دیوبندی کتاب کی خرافات اور اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین و تنقیص ہے، اس کی وضاحت کر دی، اور اس پر جو حکم عائد ہوتا ہے اسے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ سامعین، اب آپ خود فیصلہ کر کے بتائیں کہ ان کی کتابیں اگر آپ پڑھتے یا جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو یہ باتیں سمجھ میں آتی؟ نہیں نہ آتی۔ یہ علماء کرام ہی کا کام ہے، وہ لوگ ہی جانتے ہیں کہ کہاں کون سی گستاخی یا کون سی توہین و تنقیص کی گئی ہے۔ عام لوگوں کا ذہن اس طرف عام طور سے نہیں جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں کیا گستاخی یا کون سی توہین و تنقیص کی گئی ہے۔ اس لیے سامعین و ناظرین، علماء کرام یعنی علماء اہل سنت و جماعت کی تاکید و تنبیہ کو ہرگز بھی نظر انداز نہ کریں، بلکہ ان کی باتوں پر غور کریں کہ آپ کسی کی کتاب پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس سے ان علماء کرام کا کیا فائدہ یا کیا نقصان۔ اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو ضرور اس میں آپ کی ہی لوگوں ہی کی بھلائی مضمر ہوگی، پوشیدہ ہوگی، جسے بادی النظر میں سمجھ پانا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام احباب سے میری گزارش ہے کہ آج ابھی اور اسی وقت پختہ عہد کر لیں کہ اب سے آئندہ کبھی بد مذہبوں کی، دیوبندیوں وہابیوں کی کتابیں نہ دیکھیں گے اور نہ ہی کبھی پڑھیں گے اور نہ ہی ان کے بیانات کو سنیں گے، کیونکہ دیوبندیوں کے بیانات کی خرابیوں پر ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر کئی ساری ویڈیوز پہلے سے ہی اپلوڈ ہیں۔ ان ویڈیوز کو دیکھ کر آپ ان دیوبندیوں وہابیوں کی شیطانی حرکت کو بخوبی جان سکتے ہیں۔ لہٰذا اب میں بس اتنا کہنا چاہوں گا، اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب میں اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں، بالخصوص ان لوگوں تک جو بد مذہبوں، دیوبندیوں، وہابیوں کی کتابیں پڑھنے کو، دیکھنے کو غلط نہیں سمجھتے۔ شاید کہ آج کی اس ویڈیو سے ان کی آنکھیں کھلیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔